میرے یوٹیوب چینل کے سبھی ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اس آنے والی زندگی کے متعلق ہے، جہاں ہر جن و انس سے اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں حساب ہوگا۔ اس دنیا میں کئی مذاہب ہیں جن میں مرنے کے بعد مردے کے ساتھ ان کی رسومات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، لیکن دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جسے مردے کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ آخرت کے سفر پہ روانہ کیا جاتا ہے، جہاں سے ایک دوسری زندگی یعنی قبر کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر کے 3 اور حشر کے 4 سوال کیا ہیں؟ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کی جوتی کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کیسے سنا تھا، وہی مہدی کہتا تھا۔ پھر سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے یہ نکلا کہ ہر شخص کے لیے 2 ٹھکانے بنے ہیں، ایک جنت میں اور دوسرا دوزخ میں، اور یہ قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ کافروں کے ٹھکانے جو جنت میں ہیں ان کے دوزخ میں جانے کی وجہ سے ان ٹھکانوں کو ایماندار لے لیں گے۔ قبر میں 3 باتوں کا سوال ہوتا ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے مما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ مومن کہتا ہے کہ میرا دین دین اسلام تھا۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ بولتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ ان جوابات پر اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کافر اور منافق ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جیسا لوگ کہتے رہتے تھے میں بھی کہہ دیا کرتا تھا، میرا کوئی دین مذہب نہ تھا۔ اس پر اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1338۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان حشر میں ہر شخص سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جوابات نہ دے لے گا مجال نہیں کہ وہ خدا کے حضور سے قدم ہٹا سکے۔ نمبر 1، اپنی زندگی کن کاموں میں لگائی؟ اپنی جوانی کو کن کاموں میں کھپایا؟ مال و دولت کن ذرائع سے حاصل کیا؟ مال و دولت کن کاموں میں خرچ کیا؟ جو علم حاصل تھا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ ناظرین، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور ان سوالوں کے جوابات دے رہے ہوں گے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زندگی میں ان سوالوں کی صحیح جوابات تیار کر رہا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے شعور کی زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی آپ کو بھی ملی ہے، جوانی کے نعمت سے آپ بھی نوازے گئے ہیں، مال و دولت کے آپ بھی مالک ہیں، مال آپ بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ کو بھی بہت کچھ علم حاصل ہے اور آپ بھی عمل کر رہے ہیں۔ سوچئے آپ کیا جوابات تیار کر رہے ہیں۔
اور کل خدا کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر اور فانی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں کا سکھ بھی ہمیشہ کا ہے اور وہاں کا دکھ بھی ہمیشہ کا۔ دنیا کی اس قلیل زندگی میں آپ کے رب نے آپ کو کچھ مہلت اور موقع دے رکھا ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے اپنے لیے آخرت کی زندگی جیسی چاہیں بنا لیں۔ ہمیشہ کا سکھ بھی آپ کے اپنے لیے فراہم کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کا دکھ بھی آپ ہی کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ آپ ہر لمحہ دنیا کی زندگی سے دور اور آخرت کے انجام سے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ کو شعور ہو یا نہ ہو، آپ کی زندگی ان سوالوں کا جواب تیار کر رہی ہے۔ یہ جوابات خدا کے فضل سے آپ کو احسن انجام سے بھی ہمکنار کر سکتے ہیں، اور یہی جوابات آپ کو اللہ کے غضب میں بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ مسئلہ آپ کی اپنی زندگی کا ہے، نہ محض عقلی طور پر حل کر لینے کا یہ مسئلہ ہے، نہ اس کا تعلق کسی اور سے ہے۔ آپ اور صرف آپ سے اس کا تعلق ہے۔ صرف آپ ہی کو اسے حل کرنا ہے۔ کوئی دوسرا اگر اس کے حل کرنے میں اپنا سب کچھ کھپا دے، تب بھی آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔